دیکھیں نا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، شان والا پیغمبر، پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور اللہ نے اس کو اتنے علوم دیے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، کے پرندوں کی باتیں بھی وہ سمجھ لیتے ہیں، چیونٹی کی بات بھی وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب بھی چیونٹی کیسے بات کرتی ہے اب ہماری سمجھ آ سکتی ہے وہ، لیکن چیونٹی تو باقاعدہ باز کر رہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں تو یہ چیونٹی زمین پہ جا رہی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی زبان کہاں ہے، کیسے بولتی ہے، آواز کیسے نکلتی ہے، اس کا اچھا کون سی زبان بولتی ہے، لیکن قرآن نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ ساری چیونٹی کی جو سردار تھی تو اس نے باقاعدہ خطاب کیا کہ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس نے کہا کہ چیونٹو جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، باہر نہ رہو، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر گزرنے والا ہے، وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے۔ اب دیکھو چیونٹی کتنی سمجھدار ہے کہ اسی تقریر میں اس نے دو مسئلے بیان کر دیے کہ تمہیں راؤنڈ ڈالیں گے۔ اب پیغمبر تو ظلم سے پاک ہوگا، وہ ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلے گا نا، تو یہ بھی بتلا دیا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، اور یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ انبیاء تو ہیں، شان تو ہے، بادشاہ تو ہیں، ہماری بولی تو سمجھتے ہیں، لیکن علم غیب تو نہیں ہے ان کو۔ یہ شکر ہے کہ یہ ہماری برادری جو ہے نا اس وقت نہیں تھی، ورنہ یہ بھی فتویٰ دیتے کہ چیونٹی جو ہے نا وہابی ہے، یہ کہتے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ انبیاء کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سارا لشکر موجود ہے، لیکن کسی نے نہیں سنا تو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سمجھا کہ کیا کہا ہے اس نے۔ اللہ کے قرآن میں ہے، یہ کوئی الف لیلا کی بات ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت مسکرائے، اور پھر یہ نہیں بتلایا آگے کہ چونکہ ہم پیغمبر ہیں، ہم مختار کل ہیں، ہم عالم الغیب ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم تو چیونٹی کی باتیں بھی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نے کہا مولا یہ تیری نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے دی ہیں، کہ میں نے ان کی بات سمجھ لی ہے، اور مجھے اپنے صالحین میں ہمیشہ شامل رکھنا۔ تو وہاں حال یعنی یہ ہے کہ وہ چیونٹی کی بات انہوں نے سمجھی اور کسی نے نہیں سمجھی، تو ہم تو سارا دن چیونٹی کے بعد بیٹھ رہے ہو، کیا سمجھ لیں گے آپ کی کیا کہہ، بڑے سے بڑے پروفیسر کو لے آؤ، ڈاکٹر کو لے آؤ۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر، اللہ نے ایسا ملک دیا کہ لا ينبغی لأحد من بعدہ، اس جیسا ملک اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، کہ ہوا تابع کر دی، ہوا۔ آج کل بڑی ترقی ہوئی ہے، دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے، لیکن ابھی ایسے ہوائی جہاز بنے ہیں جو 400 500 1000 آدمی لے جائیں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز دیکھیں کہ 4000 بندہ اس میں بیٹھا ہوتا تھا اور اللہ کے حکم سے اڑتا تھا۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اتنی بڑی شان ہے، سب کچھ ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا کہ زمین کے نیچے پانی کہاں قریب ہے، کہاں دور ہے، کہاں میٹھا ہے، کہاں کڑوا ہے۔ یہ علم دیا تو کس کو دیا؟ ہدہد کو دیا، پرندے کو۔ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو پرندے کو علم دے دے اور نبی کو نہ دے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بھئی وہ ہدہد تفقد الطیر کہاں ہے، مالی علی الہدہد، وہ کدھر ہے ہدہد، کیسے آج غیر حاضر ہو گیا؟
اچھا آنے دیں اس کو اور پکڑو اس کو، بلا عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو شدید عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا میں ذبح کر دوں گا اس کو، او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی بڑا کھلا ہوا اپنا عذر پیش کرے جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دوں۔ اب حضرت صاحب آئے جناب، اس کی بھی تو پارٹی تھی نا، جماعت تھی نا پرندوں کی، انہوں نے کہا خیال کر کے جائیں آج پیغمبر جلال میں ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِالنَّبَإٍ يَقِينٍ۔ پرندہ ہے، دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے، ہمارا مولوی کر سکتا ہے ایسی بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا حضرت سلیمان جلال میں اور صدا دینے سے پہلے میری بات سن لیں، میں آج ایک ملک سبا سے ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بھی وہابی ہو گیا، پہلے چیوٹی وہابی ہوئی، اب ہدہد وہابی ہو گیا۔ پیغمبر کو سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں ہے، انی احط بما لم تحط بہ وجئتک من سبأ، قوم سبا سے میں آیا ہوں، یمن کے علاقے میں تھے، بالنبأ یقین، یاد رکھیں لفظ نبا جو ہے خبر کے معنی میں ہوتا ہے، میں ایک بڑی اہم خبر لے کے آیا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبا انباء اخبار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نبا خبر ایک دوسرے کے معنی میں ہے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ خبر تو عام ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اہم بھی ہوتی ہے، غیر اہم بھی ہوتی ہے، لیکن لفظ نبا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی اہم خبر ہو۔ ام یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں بھی نبا ہے، قیامت کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم بفاسق بنبأ، کہ کوئی فاسق، کوئی غیر سنجیدہ آدمی کوئی خبر لے کے، نبأ وہاں بھی اہم خبر، عام خبر کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ جب اپنے پیغمبروں کو خبر دیتے ہیں تو وہ بھی اہم بات ہے، ذالک من انباء الغیب، میرا مدنی یہ غیب کی باتیں جو آپ سے چھپی ہوئی ہیں، یہ اہم خبریں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اب جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ایسے میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، انی وجدت امرأة تملکہم ولہا عرش عظیم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں کی بادشاہ جو ہے، عورت ہے، ملکہ ہے، وہ ان پر حکومت کر رہی ہے، اور پھر اس کا جو تخت ہے نا حضرت، بہت بڑا عظیم تخت ہے جس پر بیٹھ کے وہ احکام صادر کرتی ہے۔ تو ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب اقتدار کی خوشامد کرنے کو ایمان سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اس آیت سے ایک مسئلہ نکالا تھا پرانا کہ بھی عورت جو ہے وہ بادشاہ بن سکتی ہے۔ دیکھو قرآن میں نہیں ہے کہ وہ یمن کی بادشاہ تھی۔ انا للہ و انا الیہ، یہ بھی نہیں سوچا کہ جب بادشاہ تھی مسلمان تھی یا کافر تھی، وہ تو کافر تھی، اس سے دلیل پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت سلیمان اب دیکھو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اتنی بڑی خبر دے رہا ہے ہدہد، تو آپ فرمایا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تیرا امتحان لیتے ہیں، تم سچے ہو یا نہیں۔ یعنی سلیمان کو اب بھی علم نہیں ہے کہ ہدہد نے سچ کہا یا غلط کہا ہے۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔
ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہوتا، اللہ خبر دے تو دے دے۔ اسی لیے سارے قرآن مجید میں اور سارے احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں کہ علم غیب کی نسبت جو ہے اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو ہوگا اخبار عن الغیب، اظہار عن الغیب، اطلاع عن الغیب، انباء عن الغیب، علم الغیب نہیں، علم تو اسی کا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے ہیں، عزت بکتابی ھذا، میں تمہیں یہ خط لکھ کے دیتا ہوں، تم وہاں لے جاؤ اور خط وہاں پہنچا کے انتظار کرو، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھو کیسی رپورٹ دی ہے جامع کہ وہ ملک ہے، اس کی ملکہ ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور یہ بھی میں نے دیکھا حضرت وہ بھی اس کی قوم سارے سورج کے پجاری ہیں۔ کتنی جامع رپورٹ ہے۔ آپ کا کوئی بڑے سے بڑا سی آئی ڈی کا افسر بھی ایسی جامع رپورٹ دے سکتا ہے؟ ساری مکمل۔ اچھا ہم مسلمان تو سورج کے پجاری نہیں ہیں نا؟ کیا خیال ہے آپ حرم میں بیٹھے ہیں آپ اللہ کے گھر میں کہ بھی ہم کلمہ پڑھنے والے جو لوگ ہیں ہم تو سورج کی پوجا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو سنڈے کیوں کہتے ہو؟ سنڈے کا تو معنی یہی ہوتا ہے سورج دیوتا۔ یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ سنڈے منڈے یہ کیا ہے؟ سورج دیوتا، چاند دیوتا، تو پوجا اور کیا ہوتی ہے؟ اسی سنڈے کو تو تم چھٹی کرتے ہو کہ دیوتا سورج دیوتا ناراض نہ ہو جائے۔ باقی یہ تو بہانے ہوتے ہیں نا جی کہ باہر کے ملکوں سے ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اور 2 دن ہماری چھٹی ہو، 2 دن ان کی سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہو، تو 4 دن کا غیاب آ جاتا ہے تو بزنس بڑی متاثر ہوتی ہے۔ جھوٹی بات ہے، اور جب تمہارے پاس دن ہوتا ہے وہاں تو رات ہوتی ہے، کون سی تمہاری بزنس متاثر ہو رہی ہے؟ جب تمہارے پاس رات کے 11 بجے وہاں تو دن کے 11 بجے ہیں، یعنی آپ کے ہمارے اور امریکہ کے درمیان میں تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہدایت دے۔ ہم اب وہی ہے نا جیسے بزرگوں نے کہا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان ہیں۔ اور یہ میرے مدنی باپ نے فرمایا تھا، صدق رسول کا فرمان تو حق ہے نا، فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ ان کے اسلام کا نام رہ جائے گا اور قرآن بس لکھا ہوا ہوگا کاغذوں میں، عمل کوئی نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں ہمارے مسلمان قرآن کو اٹھائیں گے نا ماشاءاللہ، ایسے کہیں گے، آنکھوں کو لگائیں گے، پھر بوسہ دیں گے، پھر بوسہ دے کے کھولیں گے، یہ سارا ادب کریں گے، لیکن قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کیا ہے کبھی؟ اچھا چہرے پر لگا رہے ہو، تم نے تو باقاعدہ داڑھی منڈائی ہوئی ہے، تو قرآن تو قیامت میں گواہی دے گا، اس کو گواہ بنا رہے ہو اپنے داڑھی منڈانے کا۔ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمان۔ داڑھی منڈائی ہوئے کعبہ شریف کو رگڑ رہا ہے تاکہ کعبہ بھی قیامت میں گواہی دے کہ مولا اس بندے نے تیرے گھر کا بھی حیا نہیں کیا، روضہ محمد مصطفیٰ کا بھی حیا نہیں کیا، اور کلین شیب ہو کے انگریزوں کے لباس پہن کے تیرے سامنے کھڑا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ بس ایک رسم ہے، ایک میلہ ہے کہ لوگ عمرے پہ آئے ہیں۔ اچھا جی احرام وہ جی جہاز میں رہ گیا تھا، اچھا جی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا جی میں نے احرام تو بعد 2 رکعات نہیں پڑھی تھی، طواف کیا تھا، پتہ نہیں جی 7 چکر ہیں یا 6 چکر ہیں، آئے تم عمرہ کرنے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے جی پتہ نہیں کندھا نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا، شاید 3 چکروں میں نکالا تھا، باقی میں نے نہیں نکالا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ آئے عمرے پہ۔ مسلمانوں یاد رکھو
جیسے قرآن میں ہے نا کہ انہیں اللہ نے فَسَتَذْكُرُونَ مَا، پیغمبر نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ہم بھی ان کے خادم ہیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں ابھی آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن بعد میں یاد ضرور آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ورنہ جیسے وہ ہد بات کا ہو گیا بس خاموش ہو جاؤ، میں جانتا ہوں مجھے علم غیب ہے، کہا نہیں سننظر، ہم امتحان لیں گے۔ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے کے جاؤ۔ دیکھو کیسا انتظام ہے کہ خبر لانے والا بھی پرندہ ہے اور سلیمان کا سفیر بن کے جانے والا بھی پرندہ ہے، پرندہ خط لے کے جا رہا۔ اب جناب وہ سیدھا اس جگہ پہ پہنچا اور جا کے عین ملکہ اپنے محل کے سین میں بیٹھی تھی، اوپر سے خط پھینکا۔ ملکہ نے جب دیکھا تو حیران رہ گئی کہ دیکھو خط بھی نرالا ہے اور قاصد خط لانے والا بھی نرالا ہے، ایسا قاصد تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ سب اپنے وزیروں کو اور فوجیوں کو اور جنرل کو بلایا اور کہا کہ آج مجھ پر ایک ایسی کتاب، لیکن کتاب کریم، شان والی کتاب۔ دیکھو ہے نا ملکہ ہے نا، یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے خط آیا ہے، نہیں، فرمایا کتاب کریم، اور کریم وہ ہوتا ہے جو دینا جانتا ہے، جو لینا نہیں جانتا، اور سخی ہوتا ہے جو دیتا ہے۔ تو قرآن بھی تو سب کو ہدایت دیتا ہے نا، لیتا تو آپ سے کچھ نہیں، بلکہ صحیح معنی میں جو قرآن والے ہیں وہ بھی کچھ نہیں لیتے۔ اور اس نے کہا کہ دیکھیں کہ خط کتنا مشکل ہے، کس نے بھیجا ہے؟ انہو من سلیمان۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھو کہ خط پر سب سے پہلے آدمی لکھنے والا اپنا نام لکھے، ہم آخر میں جا کے لکھتے ہیں، پہلے نہیں لکھتے۔ حالانکہ سنت یہ ہے جہاں بھی حضور نے خط بھیجے کہ من محمد رسول اللہ رب العالمین الہ ہرقل ملک الروم، کیونکہ ہم نے تو اصل میں اسلام چھوڑ دیا ہے، میرے عزیز ناراض نہ ہوں، ہم نے ہر اس چیز پہ عمل کیا جو انگریزوں نے کہی ہے۔ وہ چونکہ الٹا لکھتے ہیں، ہم بھی الٹا کام کرتے ہیں۔ وہ بھی آخر میں جا کے لکھتے ہیں نا کہ آپ کا جو ہے چاہنے والا، آپ کا فرما بردار۔ اسلام یہ کہتا پہلے اپنا نام، کیوں؟ تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کس کا خط ہے۔ وہ پریشان تھا نا جب تک سارا نہ پڑھے پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے۔ اور خط کیسا ہے؟ سبحان اللہ، شان والا نبی، نبی کا کلام بھی شان والا، خط بھی شان والا، لے کے جانے والا وہ پرندہ بھی شان والا جس کو اللہ کا پیغمبر بھیجے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ یہ خط بھیجا حضرت سلیمان نے، اور یہ جو لفظ یاد رکھو ہے کہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے، وہ تو فاصلے کے لیے ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کا حصہ صرف یہ بسم اللہ ہے جو حضرت سلیمان کے قصے میں ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کا حصہ۔ انہوں نے خط بھیجا ہے اور دو لفظ ہیں، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ پہ اپنی اکڑ اور روب اور حکومت دکھاؤ اور مجھے مانتے ہوئے، میری اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت بڑی اہم باتیں جو ہیں، لیکن قرآن دیکھو کتنی بات ہے کہ چیونٹی ہے، لیکن کہتی کہ سلیمان کو پتہ ہی نہیں، اس تو نہیں پتا ہوگا۔ اور پھر حضرت سلیمان بھی سن کے یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا کفن ہے، نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، لیبلونی، اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کروں گا کہ نہیں کروں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ اب ان باتوں کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی میں درد دل سے کہتا ہوں کہ کافروں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے صرف تعویذ دیکھنے کے لیے رکھ لیا۔ اور جی فال بتائیں، مولوی صاحب قرآن کھولتے ہیں جی، کوئی آیت نکل آئی تو وہ فال بتا دیتے ہیں۔ نہ انبیاء نے بتلائی، نہ صحابہ نے بتلائی، نہ مجتہدین نے بتلائی، نہ فقہاء نے۔ 1400 سال کے بعد مولوی فال نکال لے۔ اللہ کے بندے بات کو سمجھا کریں کہ کافر ہے، دشمن ہے، اس نے قرآن کو مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، اسٹڈی کی ہے، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلیمان کے تخت کو جب اس نے پڑھا ہے کہ غدوہا شہر و رواحا شہر، کہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا اور شام کو پھر عصر تک 1 مہینے کا سفر طے کر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بن تو سکتی ہے نا، وہ ہوائی جہاز بنا گئے، ہم صرف طویل لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کتنے مقام پہ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تخلیق انسان، وہ تخلیق پر تحقیق میں لگ گئے انہوں نے، حتیٰ کہ وہ مادہ منویہ میں جو جراثیم ہے، اس میں جو وائی ہے، اس میں جو ایکس ہے، اس کے معلومات بھی حاصل کر لیے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک بھی پہنچ گئے۔ اور ہمارے مولوی صاحبان صرف جب مر جائے مردہ تو اوپر آگے گھما دیتے ہیں اور یہ ہیلا اسکات کر رہے ہیں بخشا جائے گا، زندگی میں پڑھا نہیں، اب اوپر سے گھمانے سے بخشا جائے گا۔ ساری زندگی جیسے بچی نے قرآن نہیں پڑھا، دوپٹہ نہیں پہنا، کندھے میں دوپٹے ڈال کے وہ کلبوں میں جاتی رہی ہے، شادی ہو تو قرآن لے کے کھڑے جاتے، اور جی قرآن کے نیچے سے گزارے کہ ہماری بیٹی قرآن کی امان میں آ جائے گی۔ یہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے۔ اب تیری بیٹی قرآن کی ضمانت میں جا رہی ہے۔ شیعہ نے تو خیر امام صاحب کو ضامن بنا لیا، وہ یہاں امام ضامن باندھ دیتے ہیں، اس میں 50-100 روپے رکھ کے یہ جی امام ضامن ہے، آپ جہاں جائیں گے امام صاحب آپ کی حفاظت کریں گے۔ کربلا والوں کے تو نہیں کر سکے امام، ان کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ تو وہاں 72 شہید ہو گئے، ان کی حفاظت کرے گا امام ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ، دعا کریں اللہ ہمیں عقل دے، ورنہ بات سمجھ سے بالا تر ہے نا جی، کہ چیونٹی کی شکل ہو پھر وہ نظر بھی آئے کہ یہ داؤد ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا۔ اچھا پھر اپنی زندگی کوئی کسی کو دے دے، کیا مطلب؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کو دے دیے، اچھا پیغمبر ہو کے دے بھی دیا، پھر اس دینے سے پھر بھی گئے، میں نے نہیں دی، بہت ایسے بات کی تھی، کوئی اللہ سے بھی کوئی ایسے بات کہتا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو باتیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، چاہے ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم یہ اعتراف کریں گے کہ ہمارا عقل ناقص ہے، لیکن قرآن بھی سچا، میرا بدری محمد مصطفیٰ بھی سچا ہے، وہ عالم ارواح بھی سچا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ موت روح پہ نہیں آئے، جو علیین میں ہیں، جو سجین میں ہیں، روح پر موت ہے، بس جب اللہ حکم دیں گے روح آگے جسد میں داخل ہو جائے گی، لیکن وہ روح مرے گی نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے وہ نہیں مریں گے، وہ نہیں فنا ہوں گے، جنت نہیں فنا ہوگی۔
جہنم نہیں فنا ہوگی، جنت میں جو حوریں ہیں، نعیم ہیں، نما، وہ کوئی فنا نہیں ہوں گے، لیکن کل شیء ہالک الا وجہہ، مانا قابل ہلاک ہے، اللہ چاہے تو ہلاک کر دے، نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ اس لیے بہرحال قرآن پاک کو محبت سے پڑھا کرو، سمجھا کرو، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ علماء حق کی وجہ سے جا کے قرآن سمجھو۔